اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ میرے بندے بن جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن جب اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو رکھا، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تقسیم کر دیے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ تو سورہ فاتحہ میں تقسیم اللہ نے کیسے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر ایاک نعبد، یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، رحمان ہے رحیم ہے، مالک ہے روز جزا کا، جو کچھ کریں گے اس کی جزا سزا ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ اس کا مالک ہے، اللہ جج ہے اس دن کا، سارے حساب کتاب ہوں گے، جو غلط کیا ہے جو صحیح کیا ہے سب کے حساب اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن، اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ پھر آیت آگے ایاک نعبد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اللہ سے یہ سارا کچھ، اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اللہ کو جج بھی مان رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اصل مطلب ہے کہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی کا حصہ اپنے میرے بندے کے لیے، وہ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب اللہ ہمارے لیے سب کوئی مدد اللہ سے مانگتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چلائیے ہمیں صراط مستقیم پر، دکھائیے ہمیں ایک ہدایت دیں صراط مستقیم کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ ان کا راستہ جن پہ آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے، آمین۔ تو یہ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ اب قرآن کا جو مطلب ہوگا سب سے پہلے قرآن خود سمجھائے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قرآن کا مطلب رکھا ہے، ہر آیت کا مطلب قرآن میں، اور پھر اس کا ایکسپلینیشن اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ سو نیکسٹ ہوگا اللہ کے نبی کی باتیں، کہ کیسے اللہ کے نبی نے ان قرآن کی باتوں کا مطلب بیان کیا۔ اب صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے صراط مستقیم مانگو، اور صراط مستقیم کیا ہے وہ اللہ کے نبی بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کس کو کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یاسین میں جواب ہے وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، هذا مینس یہ سیدھا راستہ ہے، وَنِعْبُدُونِي میرے بندے میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو صراط مستقیم جو اللہ سے ہم نے مانگی وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا۔ اللہ کی بندگی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں مطلب اللہ کے غلام بن جائیں۔ عبد کہتے ہیں جو مٹی پاؤں کے نیچے ہو وہ اس کو عبد کہتے ہیں، اور ہم اللہ کی بندگی کریں اس کا مطلب کہ ہم مٹی کی طرح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جو کہے گا وہ ہم نے کرنا ہے، ہماری اپنی مرضی کوئی ویلیو نہیں رکھتی، جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی۔ مطلب کیا ہے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، لیکن وہ کاروبار کرنا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر اس کو کاروبار کو مقصد بنا لیا اور پیسہ کمانا مقصد ہے، حلال ہو حرام ہو، جھوٹ ہو چوری ہو دھوکے بازی ہو دو نمبر ہو، تو وہ کاروبار آپ کا خدا ہے، اللہ آپ کا خدا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے کاروبار کرنا ہے تو حلال کاروبار، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہو، دھوکے بازی نہیں ہو، نا انصافی نہیں ہو، ایمانداری ہو، تو وہ بندگی ہو جائے گی اللہ کی۔ لیکن اگر وہی کاروبار جھوٹ پہ، دھوکے بازی پہ، وعدہ خلافی پہ، نا انصافی پہ، تو وہ کاروبار بندگی کا کاروبار نہیں ہے، وہ شیطان کی بندگی ہے۔ جیسے اللہ نے اسی سورت میں اللہ کہا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان انہ عدو مبین، انہ لکم عدو مبین، کہ مت بندے بنو شیطان کے، مت بندگی کرو شیطان کی۔
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اور میری بندگی کرو, دیٹ از اے اسٹریٹ وے, یہ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ بھوک لگی ہے, جو کھانا ملا کھا جاؤ, یہ بندگی نہیں ہے. بھوک لگی ہے, جو کھانا ملا ہے یہ حلال ہے تو میں کھاؤں گا, ورنہ میں نہیں کھاؤں گا. اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو میں کھاؤں گا, تو یہ بندگی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن بنایا کام کے لیے, رات بنائی سونے کے لیے, تو رات میں سونا اللہ کا حکم ہے. عشاء کے بعد سونے کا ٹائم ہے, لیکن رات کا سونا اللہ کا حکم ہے. اس کو حکم سمجھ کے سونا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ رات کو سونا ہے, رات کو نہیں جاگنا ہے, رات کو نہیں بیٹھنا ہے, رات کو سونا ہے, اللہ کا حکم ہے. لیکن وہ سونے کا حکم حرام ہو گیا جب فجر کا ٹائم ہو گیا. اب وہ سونے کا حکم ختم ہو گیا, اب وہ اٹھنے کا حکم ہے. تو ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی, ہم ہر وقت اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے حکم کے اندر ہے. اللہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کے بندے ہیں. تو اب ہم سو گئے, اللہ کا حکم تھا, اب وہ فجر کا ٹائم ہو گیا, اب حرام ہو گیا سونا. سارا سال کھاؤ, رمضان میں حرام ہو گیا کھانا. سارا سال کھانا ہے لیکن رمضان میں کھانا حرام ہو گیا. سارا سال پی سکتے ہو لیکن رمضان میں پینا حرام ہے. صبح سے فجر کے ٹائم سے لے کے مغرب تک ہم نہ کھا سکتے نہ پی سکتے. سارا سال ہم اپنی خواہشات پوری کر سکتے اپنی بیویوں سے دن میں, رمضان میں دن میں حرام کر دیا اللہ نے, رات میں حلال ہے. کیوں اللہ تعالیٰ یہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندگی کرتا ہے, میرے اقامت پہ چلتا ہے, تو اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا. اگر یہ خود پسند ہے, خود پرست ہے, اپنے مرضی پہ چلتا ہے, میری مرضی ہو گئی جو میں کھاؤں, میری مرضی جو میں پیوں, میری مرضی ہے میں سگریٹ پیوں, میں شراب پیوں, میں ڈرگس استعمال کروں, یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ خود اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا؟ کیا مطلب کہ وہ اپنے آپ کی عبادت کرتا ہے, جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا. اس کو نہیں پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حلال کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا. بالفرض اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے شادی کرو, لیکن وہ بندہ کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا, وہ کہتا ہے کہ وہ زنا کرے گا, وہ زنا کرے گا, لوگوں کے عورتوں کے ساتھ زنا کرے گا. تو یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, یہ شیطان کا بندہ ہے. یہ اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا, یہ شیطان کے حکم پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کرنے کو اجازت دی ہے لیکن حلال طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اسپورٹس کھیل سکتے ہو لیکن حلال اسپورٹس, جوا نہیں ہونا چاہیے. اس میں لوگ کرکٹ کھیلو, فٹ بال کھیلو, ہاکی کھیلو, کوئی گیم بھی کھیلو, لیکن اس میں جوا مت کھیلو کہ میں جیت گیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, تم ہار گئے تو مجھے اتنے پیسے دو گے. یہ حرام ہو جاتا ہے. اور اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرو, اس میں دھوکے بازی نہیں کرو, اس میں چیٹنگ نہیں کرو, اس میں جھوٹ نہیں بولو, سچ میں کے ساتھ کھیلو. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, جو حلال طریقے سے کرو گے تو اللہ کے بندے ہو. اگر اس میں پرواہ نہیں کرتے ہو حلال حرام کی تو پھر اللہ کے بندے نہیں, شیطان کے بندے ہو. ایک انسان ایک چیز کھا رہا ہے, اگر اس کو شور ہے کہ حلال ہے تو اس کو کھائے, اگر شور نہیں ہے تو اس کو مت کھائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, ان دونوں کے درمیان میں متشابہات ہیں جو ڈاؤٹ فلس ہیں, جو شیور نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. جو ان میں انوالو ہو گیا اس نے اپنا دین برباد کر دیا, اور جو ان سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا. تو جب تک ہمیں شیورٹی نہیں ہے کہ حلال ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, اس کو نہیں کھانا ہے. جب شور ہو گیا, اب جیسے لوگ ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں اس کو ریڈ نہیں کرتے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, کھا لیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں جیلاٹن ہوتی ہے, جیلاٹن سور سے بھی بن سکتی ہے. کچھ چیزیں اس میں لیکر بھی ڈالی جاتی ہے, شراب ڈالی جاتی ہے. کچھ چیزیں اس کے اندر میں اور چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے ایک چیز ہے مونو ڈائی گلیسرائڈ, بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے مونو ڈائی گلیسرائڈ. یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو فیٹس کو پانی میں ملانے کے کام آتی ہے. جو چربی جو آئل ہوتا ہے, آئل کو پانی میں ملانے کے لیے مونو ڈائی گلیسرائڈ ڈالا جاتا ہے. اب مونو ڈائی گلیسرائڈ ہوتا ہے سور سے بھی مل سکتا ہے, گائے سے بھی مل سکتا ہے, اور سویا بین سے بھی بنتا ہے, اس کو کہتے ہیں سویا لیسیتین. اب لوگ پرواہ نہیں کرتے, جو ملا کھا لیا اور کہتے ہیں کہ بس چلو بسم اللہ پڑھ لو. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو چیز آپ کھاتے ہو اس کو جانچ کرو, اس کو دیکھو. اب آلو ہے, آلو حلال ہے, نو پرابلم. تیل جو لیا ہے وہ تیل حلال ہونا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھی تیل کو جب ریفائن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر میں کاربن یوز کیا جاتا ہے. اب وہ کاربن جانور کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے اور وہ دوسرا کاربن بھی ہوتا ہے. تو اب ہمیں کیا پتا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ہمیں شیورٹی ہونی چاہیے کہ جو چیز ہے وہ حلال ہونی چاہیے, حرام نہیں ہونی چاہیے.
اور اس میں جو کچھ بھی یوز کر رہا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے. اب کیپسولس ہیں, اب جو دوائیوں کے کیپسولس ہیں, بہت سارے کیپسولس ہیں جو سور کی جیلاٹن سے بنتے ہیں. اب لوگ پرواہ نہیں کرتے, کیپسول لیتے کو ٹال لیتے اس کو. اب انہیں نہیں پتا ہے کہ اس میں حلال جیلاٹن ہے کہ حرام جیلاٹن ہے. میں چائنا میں تھا, چائنا کے سپلائر نے کہا کہ ہمیں وہ پاکستان میں مانگتے ہیں حلال سرٹیفکیٹ دے دو, تو ہم اس کو اپنے لیٹر پہ لگا کے وہ دے دے کہ بھائی حلال سرٹیفائڈ ہے. تو وہ تو حلال نہیں ہوا نا, وہ تو لوگوں نے ایسے لکھ کے دے دیا. اس کا تو باقاعدہ انسپیکشن ہونا چاہیے کہ اس میں ہر چیز حلال ہے کہ نہیں ہے. اسپیشلی جو کیپسولس ہوتے ہیں چائنا میں تو اربوں کیپسولس ہیں جو جیلاٹن, سور کی جیلاٹن سے بنتے ہیں, اور لوگ اس کو کھا رہے ہیں, اور سور کی چربی آپ کی باڈی میں جا رہی ہے. جو ہڈیوں پہ جو جھلی ہوتی ہے وہ اس سے جیلاٹن بنتا ہے. اب ہمیں اگر نہیں شیور ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, میکسیمم اللہ میں معاف کرے, پاؤڈر کو نکال لو اس کیپسول سے, اس پاؤڈر کو کھا لو. اللہ کی رضا کے لیے تقویٰ دکھاؤ کہ مجھے شیور نہیں کہ حلال ہے کہ نہیں ہے, تو میں اس کیپسول کو اپنے جسم میں نہیں لے جاؤں گا, کہ ہمارے جسم میں کوئی چیز حرام نہیں جانی چاہیے. حرام جانے کا مطلب کہ اللہ کی ناراضگی شامل حال ہو گئی. جو چیز حرام سے باڈی گرو کرے گی وہ باڈی حرام ہو جائے گی, اور جو حرام باڈی ہوگی, جو حرام جسم ہوگا وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. تو جو بھی چیز ہمارے اندر جائے وہ حلال ہونی چاہیے, چاہے وہ ڈرنک ہو, چاہے وہ فوڈ ہو, چاہے میڈیسن ہو. ہر چیز کو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے, اور پھر اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور متشابہات جو ہیں, جو ڈاؤٹ فل ہیں, ان سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی بندگی ثابت کریں گے کہ ہم کھاتے بھی اللہ کے لیے, ہم پیتے بھی اللہ کے لیے, ہمارے جو ریلیشنس ہیں وہ بھی اللہ کے لیے, ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے, ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے. تو یہ بندہ جب یہ شو کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھاتا ہے کہ اللہ میں آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں. اور وہ پھر اللہ کے سامنے جا کے بھی کہہ سکتا ہے قیامت کے, اللہ میں نے آپ کی زندگی آپ کے احکامات پہ گزاری, اور جو آپ نے حرام کیے ان سے میں نے پوری بچنے کی کوشش کی, تو آپ مجھے معاف کر دیجیے, جہنم سے بچا کے مجھے اپنی رضا اور جنت الفردوس میں داخل کر دیجیے. تو یہی مقصد ہے بندگی کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, بی مائی سلیو, دیٹ از اے اسٹریٹ وے. میرے بندے بن جاؤ, میری بندگی کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اللہ کے احکامات پہ چلنا, اور اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تمام انبیاء کے طریقوں کے اوپر چلنا. اللہ ہمیں ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے, اور اپنے احکامات پہ اور اپنے انبیاء کے طریقوں پہ چلائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.